خیر ہم نے حساب کتاب کیا، وی سیٹ کہ ہم نے لوگوں کے لیے گھر بنانے ہیں اگر تو ہمیں فلانے اداروں کی مدد چاہیے ہو، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے بات شروع کرو۔ ہم نے بات شروع کی، میں اپنی کیبنٹ جو میرے ساتھ بیوروکریسی تھی ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اتنا فلڈ آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا اگست سپٹمبر میں، بائی دسمبر مطلب ابھی یہ پانی پوری طریقے سے نکلا بھی نہیں تھا، بائی دسمبر وی ہیڈ سچ اے پلان وچ could be implemented، اور ہم نے وہ کر کے دکھایا۔ جنوری میں ہم جاتے ہیں جنیوا، اس سے پہلے ہمارے پاس $2 ارب کی کمٹمنٹس تھیں فرام دا ورلڈ بینک، فرام دی ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اور وہ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کیسے جیتے الیکشن، میں کہتا ہوں 21 لاکھ گھر، میری اپنی کانسٹیٹوئنسی میں 32,000 گھر ہیں، 32,000 ایک گھر میں 4 لوگ تو رہتے ہیں نا، تو کتنے ہو گئے 1,28,000 گھر لوگ، میں نے تو صرف 75,000 ووٹ لیے، صرف وہ جن کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اور یہی حال پورے سندھ میں تھا۔ اور اب تو بلاول بھٹو زرداری، اور اس پہ میں بات کروں گا کہ آگے ہمارا پروگرام کیا ہے، انہوں نے جو ویژن دیا ہے، اپنے جو 10 پوائنٹس دیے ہیں، دیٹ ول چینج پاکستان۔ میں نے کہا نا اگر آپ نے فرق لانا ہے، ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھی، وہ ہیڈ اے ویژن، آصف علی زرداری صاحب تھے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں یہ آئین دیا جس کی وجہ سے پاکستان قائم ہے، یہ سب کہتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے اس آئین کو اپنی اصل شکل میں لائے۔ یہاں پہ چل بول ہی لیتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ کہیں تقریر ہوئی ہے اور انہوں نے بڑا نیوکلیر ٹیکنالوجی پہ کہا ہے کہ یہ بڑا کریڈٹ لیا ہے۔ اگر کریڈٹ کسی کو جاتا ہے تو ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے ہماری نیوکلیر ٹیکنالوجی کا، دوسرا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو جاتا ہے، اور میں بتاتا ہوں کیوں۔ انڈیا نے جو اپنے نیوکلیر ٹیسٹ کیے تو شہید بھٹو نے کہا، اور سب کو پتا ہے کہ وی لیڈ کراس بٹ ویل میک اے نیوکلیر بام۔ انہوں نے وہ ٹیم اکٹھی کی، ڈاکٹر عبد القدیر خان اور دنیا کی اپوزیشن، ایک مسلمان ملک نیوکلیر پاور بن جائے، کسی کو منظور نہیں تھا یہ، لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے، انہوں نے وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی دی۔ اچھا وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی تو مل رہی تھی، بٹ آپ کے پاس ڈیلیوری سسٹم نہیں تھا۔ آپ نے وہ بم بنا کے اگر کسی کو واقعی ڈیٹرنس چاہیے تو آپ کے پاس وہ ڈیلیوری سسٹم بھی ہونا چاہیے۔ وہ شہید بے بھٹو تھی جنہوں نے اپنے دوسرے دور میں نارتھ کوریا جا کے کیم il سنگ سے بولی، اب شاید لوگ کافی اس پہ بات کریں کہ جی آپ نے بات کی بٹ انہوں نے اپنے ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ یہ کریڈٹ انہی کو جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اس کے بعد زرداری صاحب تھے جن کو ویژن تھا کہ اگر اس ملک کو آگے لے جانا ہے تو ہم نے اپنے آئین کو اپنی شکل میں واپس لانا ہے۔ اس وقت پریزیڈنٹ زرداری کے پاس ان لمیٹڈ پاورز تھے، ان ڈکٹیٹرز نے اس آئین کو مسخ کر کے صدر کے عہدے کو پارلیمنٹ سے بھی اوپر کر دیا، تو انہوں نے اپنے سارے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے زرداری صاحب پھر حلف اٹھائیں گے پریزیڈنٹ کا، اور میں یہ موقع آج ہی لے لیتا ہوں اپنے سارے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ صدر زرداری صاحب کو ووٹ دیجیے گا پریزیڈنٹ کا۔ اس وقت فارملی بھی آپ کے پاس آئیں گے، لیکن ابھی ایک موقع ہے تو آج ہی میں ریکویسٹ کر لیتا ہوں۔ تو یہ وجوہات تھیں کہ اس صوبے کے لوگ اور ہم اپنی لیڈرشپ کے سامنے تھوڑے شرمندہ ضرور ہیں، اس لیے کہ ہم چاہ یہ رہے تھے کہ ہماری پرفارمنس ایسی ہو اس صوبے میں۔ بالکل آپ نے بڑی صحیح بات کی، ختم نبوت کی بات شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بڑا مشکل فیصلہ لیا تھا۔ تو
ہم چاہ رہے تھے، ہمارا یہ سوچ تھی کہ اپنے صوبے کے ذریعے ہم، اس لیے کہ ہماری حکومت صرف صوبہ سندھ میں تھی، ہم ایسا پرفارم کریں، اور میرا خیال ہے ہم نے پرفارم کیا. صوبہ سندھ کے لوگوں نے تو جانا ہے، بہت اپنے اپنے ہو سکتی ہر چیز درست نہیں ہے. یہ کہنا کہ جی ہم نے سب کچھ ٹھیک کر دیا، ایسے نہیں ہے. لیکن یہ صوبے کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت کو جانتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اب ہمارا تہیہ ہے. جو بھی میرے ساتھ ٹیم آئے گی، انہی دوستوں میں میرے ساتھ کیبنٹ ممبرز بنیں گے، اور ہماری اپنی لیڈرشپ سے یہی کمٹمنٹ ہوگی کہ اس دفعے جو کوتاہیاں اگر ہم نے کی ہیں وہ بھی ہم نہ کریں، اور ہم بلاول بھٹو زرداری کو اگلے الیکشن میں وہ میجورٹی دیں، وہ اپنے ووٹوں سے انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر بنیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ سے. اور کیوں بنائیں گے آپ پرائم منسٹر؟ اس لیے کہ وہ ایک ہی، میں نے آپ کو ویژن بتایا، اور لوگ بھی تھے جنہوں نے گھروں واروں کی بات کی تھی بغیر سوچے سمجھے، لیکن he forced his team to work on it and deliver within days, not even weeks. یہ پریشر ہوتا تھا، اور جیسے ابھی کیمل ایشا صاحب نے بھی کہا کہ وہ پریشر ان کا پتہ ہے. اور صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں جنہوں نے آگے کا ایک راستہ دیا ہے، اور ہماری کمٹمنٹ اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ ہے کہ ہم، انہوں نے جو بتایا ہے ویژن اپنا ان 10 نکات میں، ہم اپنے صوبے کی حد تک اس کو آگے لے کے جائیں گے، اور ہم باقی تینوں صوبوں کے لوگوں کو کنونس کریں گے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو موقع دیں کہ اس ملک کو لیڈ کریں. کیا وہ 10 نکات ہیں؟ میں تھوڑا سا سارے دوستوں، اس لیے کہ آپ نے شاید اپنے جلسوں میں مگن رہے ہوں گے، شاید نہ سنا ہو، ہماری سائڈ کے لوگوں کو بھی مائنڈ ریفریش کرنا چاہتا ہوں. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اور میں جب یہ پڑھوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ صوبہ سندھ میں ان سب چیزوں کا آغاز ہو چکا ہے. پہلا انہوں نے کہا جی 5 سال میں، اس لیے کہ اس وقت کیا ہے، ملک شدید مہنگائی، ہمارے ملک کے لوگ شدید مہنگائی کا شکار ہیں، بے روزگاری کا شکار ہیں. انہوں نے کہا کہ جی میں 5 سال میں آمدنی دگنی کر دوں گا. اور یہ صوبہ سندھ، سعید غنی بیٹھے، لیبر منسٹر تھے میرے ساتھ، ہم ہمیشہ لیڈ لیتے تھے منیمم ویج میں، بلکہ ہمیں تو بلاول صاحب نے کہا یہ منیمم ویج چھوڑو، آپ کیا ہاں لیونگ ویج، جس سے آپ کا گزارا ہو سکے. لیکن جو بھی ہمارے وسائل تھے، ہم نے سب سے پہلے 35,000 روپے جو آخری کی تھی ویج، وہ کی، اور پھر باقی صوبے. اور ہمیں اتنا پریشر پڑتا تھا، آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جب 2022 میں میاں شہباز شریف صاحب اپنی پہلی تقریر کرنے کے لیے اسمبلی میں کھڑے ہوئے، تو ہم نے پوائنٹ دیا کہ جی آپ نے منیمم ویج 32,500 کرنی تھی، مجھے نمبر ایگزیکٹلی